بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم. آج ہم 23ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے عدل و انصاف کے حوالے سے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اب انصاف سے مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک عام آدمی کے لیے تو سارے قانون ہیں لیکن اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کے لیے کوئی قانون ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں مل رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح منزل نہیں پتا کہ کہاں سے انہیں انصاف ملے گا. جس معاشرے میں عدل و انصاف کی کمی ہو جائے وہ کن مشکلات میں مبتلا ہوتی ہے یہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اور میری بڑی فیوریٹ پرسنالٹی، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. کروڑوں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے والے اور صرف جو ہے وہ نام کے راجہ نہیں ہیں بلکہ دل کے بھی راجہ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف راجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنیف بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری نشست میں تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی اچھی ٹرانسمیشن میں اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں مجھے مدعو کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عدنان عالم خان حیدری. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار تو جینا میرا ہوا ہے.
بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عدنان بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھے، پیاری آواز۔ اور عدنان کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے، یہ جو ہمارا ایک پروگرام ٹارگٹ ہے اس کا ڈائریکٹر بھی ہے، اور ابھی اس ٹرانسمیشن میں بھی جو ہے اپنے ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور انہیں جو ہے ان کی ماشاءاللہ آواز اچھی ہے اور ان کے اندر ایک شوق ہے، تو بالکل انہوں نے اس نشست میں اپنا حصہ ڈالا۔ عدنان بہت شکریہ آپ کا۔ ہنی بھائی آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ ہنی بھائی ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اور ظاہر لوگ بھی پریشان ہیں، تو رمضان المبارک اس دفعہ کیسا گزر رہا ہے؟ کیا آپ کی اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں؟ شہری بھائی، رمضان المبارک تو آتا ہی رحمتیں لے کر ہے، بے شک برکتیں لے کر آتا ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آزمائش کا سلسلہ اس دفعہ بڑھ گیا ہے، بے شک ہم سب کا، پوری دنیا کا اور پورے عالم اسلام کا۔ تو اس آزمائش کے سلسلے میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر کتنا پورا اترتے ہیں، اور آزمائش میں جو سب سے پہلے اللہ میاں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے تو شکر ہے، پھر اس کے بعد صبر ہے، اور صبر اور شکر لازم و ملزوم ہے۔ آپ صبر کرتے ہیں تو شکر پیدا ہوتا ہے، شکر کرتے ہیں تو صبر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے، ویسے تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مدد کیجئے، لیکن اس وقت جو آپ کا سوال ہے، اس وقت جو رمضان آیا ہے یہ اور رمضانوں سے مختلف ہے۔ ایک دفعہ ایک رمضان میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت بھی صورتحال بڑی کشیدہ تھی، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ کشیدہ۔ بالکل۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا پہلے بھی خیال رکھا کرتے تھے، رکھنا چاہیے ہمیشہ، اس وقت خاص طور پر خیال رکھنا ہے اپنے ارد گرد کا۔ اور میں آپ کے شو کے حوالے سے، آپ کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اتنا یہ جو آپ ٹیلی ویژن پہ فوٹیج دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو آپ اس کو ایزی مت لیجئے۔ بالکل ٹرو، سارے زندگی کے کام کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن بالکل ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اچھا حنیف بھائی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ایک انڈسٹری ہے، شوبز انڈسٹری ہے، اس میں کئی ایسے بھی آرٹسٹ ہیں جو بیچارے ڈیلی ویجز والے ہیں۔ کوئی تھیٹر سے روز کماتا تھا، کوئی ایکٹنگ جب کام ملتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اس میں میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں۔ حنیف بھائی اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ سے تو کنیکٹ رہتے ہیں وہ لوگ، تو کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے شہری بھائی، اب میں اس میں ایک آدھ بات کا ذکر کروں گا تو وہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میں خود نمائی کر رہا ہوں استغفار یا کوئی اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں، اللہ کے سوا بڑا میرے حساب سے کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اچھی بات کو بتانا چاہیے، آپ نے کسی کے لیے بھلائی کی ہو تاکہ ترغیب ملے، ٹھیک ہے نا محسن بھائی، ترغیب ملنا چاہیے۔ تو دیکھیے جس کی جو حیثیت ہو، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگ رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کی بہت حالات بہت خراب ہے، لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، جو دوسروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر اپنے دوستوں کے لیے، آرٹسٹ بھائیوں کے لیے اور ان کے علاوہ بھی جو ہو سکا، ایک فلاحی ادارہ ہے اور وہاں میں گیا تو وہ حیران ہو گئے کہ آپ دینے آئے ہیں۔ میں نے کہا میں تو دینے آیا ہوں بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بڑے خوش بھی ہوئے
لیکن آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. یہاں پہ حالات ایسے بھی ہیں کہ ایک صاحب کا میں نام تو نہیں لوں گا ظاہر ہے, ان کی کال آئی اور میں نے کہا یار کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, میں جہاں رہتا ہوں وہاں نیچے کریک وسٹا اپارٹمنٹس میں نیچے مارٹ ہے, میں نے کہا تم آ جاؤ میں تمہارے لیے بیگ تیار کروا دیتا ہوں. میں نے نیچے فون کیا تو وہ سب کچھ تیار ہو گیا, وہ آئے اور ظاہر ہے ان کو دیا گیا. اس کا رات کو فون آیا تو وہ فون کر کے رونے لگا. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا یار؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ یار حنیف بھائی حالت یہ ہے کہ آج جو میں لے کر گیا ہوں, میں نے تو نہیں دیا, تو اللہ نے بھجوایا, بے شک رازق تو اللہ ہے. کہنے لگے کہ آج جو میں لے کر گیا ہوں, جب میں لے کر گیا ہوں تو میرے بچوں نے پھر دال چاول کھائے. یار یہ تو سن کے شہری میں عجیب سا ہو گیا اور میری آنکھیں بھر آئیں, دل بھر آیا. میں نے کہا یار اتنی برے حالات بھی ہیں, ایسے حالات میں بھی لوگ جی رہے ہیں, تو ہماری تو سب کا مل کے فرض یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نہ صرف جاننے والوں کو, جو بھی ہمارے کمزور لوگ ہمیں نظر آئیں, بغیر کسی کو بتائے. یہ واقعہ بھی میں نے اس لیے بتایا کہ بالکل ترغیب ملے. اس میں کوئی مزہ وہ نہیں ہے, خاموشی. اچھا ایک چیز اور ہے شہری, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو راشن بٹ رہا ہے نا, وہی چہرے 2-3 دفعہ بھی لے کر جا رہے ہیں. یہ تو حنیف بھائی بہت ہوا ہے, مطلب 10 راشن لے جاتے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو واقعی ڈیزرونگ ہے, جو ڈیزرونگ ہوتا ہے تو اتنا شرمیلا ہوتا ہے, بالکل اتنا جھجکتا ہے, وہ تو بتا نہیں پا رہا ہوتا. اور جو حنیف بھائی نے بات کی ہے بالکل صحیح کی. ایک تو اس میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ لوگ بہت سارے راشن لے کے جا رہے ہیں, لیکن جو بتانے کا مقصد ہوتا ہے, کوئی چیز دکھانے کا مقصد ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ترغیب ہو. اگر ہمارے کسی اچھے عمل سے کوئی دوسرے کو ترغیب پہنچ رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور حنیف بھائی کو کیونکہ میں جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تب سے میں جانتا ہوں, تو حنیف بھائی بڑے ایک حساس طبیعت کے انسان ہیں, لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں ان کی ویسے ہی بہت عزت کرتا ہوں جب سے اس فیلڈ میں آئے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر دے. اور سب سے بڑا جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں, تو مسکراہٹ لانا ہی ایک بہت بڑا ثواب ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر بھی دے, زندگی میں صحت دے. محسن بھائی آپ کی جانب آتا ہوں, ہمارا آج کا موضوع ہے عدل و انصاف. قرآن پاک میں عدل و انصاف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب المقسطین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی مقاما آخر ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم فرقان حمید نے انصاف کرنے والے, عدل کرنے والے, ان کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر کہ اللہ, میں پھر آپ سے کہوں کہ جیسے آپ نے کہا حنیف بھائی, ظاہر سی بات ہے میرے بھی کافی عرصے سے حنیف بھائی سے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات رہے, ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے. ہم کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو عام سی بات ہے کہ انسان نے کہا, رب فرما رہا ہے مجھے محبت ہے, اللہ پیار ہے ان سے جو انصاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان اللہ یحب المقسطین, جو انصاف کا دامن تھام لیتے ہیں اور انصاف عدل کرتے ہیں, رب فرما رہا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. کوئی کائنات میں انسان یہ چاہے گا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ رب میں تیرا بندہ ہوں, لیکن رب کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے, کتنے فخر کی بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب اپنا بندہ کہتا ہے, جن سے رب پیار کرتا ہے. پھر رب نے ایک جگہ فرمایا, حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کیا کرو, تم عدل کرو اور احسان کرو. اب عدل سے مراد کیا ہے اور احسان سے مراد کیا ہے؟ ایک عدل یہ کہ آپ نے دیکھا کہ برابر برابر تقسیم کر دیا, یعنی 100 روپے تھے 50 روپے آپ نے کسی کو دے, 50 روپے کسی کو دے. لیکن صوفیہ اور شارحین کے نزدیک عدل یہ ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دے دیا جائے. واہ ماشاءاللہ. مثال کے طور پہ اگر کسی کو 50 روپے کی نہیں 70 روپے کی ضرورت ہے تو عدل یہ اس کو 70 دیا جائے, اور جس کو 30 کی ضرورت ہے 30 دیا جائے. اسے عدل کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ عدل سمجھتے ہیں کہ شاید آدھا بار دیا ہم نے عدل کر دیا. لیکن اس میں جو ایک مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم ان کو پہچانیں کیسے, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. جیسے کہ حنیف بھائی نے بتایا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لے جانے والے 10 بھی لے جا رہے ہیں اور کسی کو ایک بھی نہیں مل رہا ہے. بالکل. وقت تو ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں صوبیہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبیہ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا بنا رہی ہیں جناب؟ اچھا,
آج ہم بنا رہے ہیں چکن فجیتا سینڈوچ. چکن فجیتا جی. سینڈوچ. اوکے. تو میں نے کیا کیا ہے, چکن کی اسٹرپس کر لی ہیں, کیپسیکم کی اسٹرپ اور انین کو بھی آپ نے لمبا اسٹرپس میں کاٹ لینا ہے. بالکل. پھر ہم نے صرف آئل میں چکن کو سوٹے کرنا ہے, لہسن ادرک نہیں جائے گا اس میں. ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں اپنے ڈرائی انگریڈینٹ ڈالیں گے, جس میں ہمارے پاس سالٹ ہے, لال مرچی ہے, دھنیا زیرہ پاؤڈر ہے, پیپریکا پاؤڈر ہے, بلیک پیپر, اور ہمارے پاس گارلک پاؤڈر ہے اور اوریگانو پاؤڈر ہے. یہ ڈال کر ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے. پھر ہم اس میں ونیگر ڈالیں گے تو اس کی جو ساری جو فلیور ہے وہ انہینس ہو جائے گا, خوشبو آئے گی, کیونکہ اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے. پھر ان دی لاسٹ ہم اس میں کیچپ 1 کپ, چلی سوس, سویا سوس ڈال کے مکس کر لیں گے. اور پھر ہم جو سینڈوچ ہے بہت جوسی ہے. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ میں ہم ویجز ڈالیں گے, اس میں بتاتی ہوں سوگی ہو جاتی ہے وہ, تو ہمیں سوگی نہیں کرنی ہے, لاسٹ میں ڈالیں گے. بالکل لاسٹ میں ڈالیں گے. اور پھر ہم اس کو اسمبل ایسے کریں گے کہ بریڈ لیا آپ نے, یہ پورا ڈالا مکسچر, چیز ڈالیں گے, اور پھر ہم اس کو پین میں گرم کریں گے, گرل کریں گے تاکہ چیز میلٹ ہو جائے آپ کی. بالکل. اور کتنی دیر میں یہ بن جائے گا, تیار ہو جائے گا؟ ہاف این آور میکس. ہاف این آور میں تیار ہو جائے گا. جی بڑی زبردست ڈشز انہوں نے اب تک ہمیں کھلائی ہیں ماشاءاللہ. اور اس وقت ہمارے ساتھ نشست پہ موجود ہیں راحت گابا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے اور ہر سال ہماری نشست کا حصہ بنتی ہیں. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. چھپائے تو عجب کیا, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. اور دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. راحت بیٹا بہت خوب ماشاءاللہ, آپ ہر دفعہ آتی ہیں اور اب آپ کی آواز ماشاءاللہ اور خوبصورت ہو گئی ہے. میں نے ان کو آپ ہی کے پچھلی دفعہ شاید
आपकी ट्रांसमिशन में सुना था तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी नात गो हैं माशाल्लाह, बड़ी और अच्छी नात खां हैं और अब माशाल्लाह वक्त के साथ और इनकी आवाज़ में जो है मैं जाहिर देख है। रहा हूँ आमीन। खूबसूरती में आ आ रही रही है है बहुत। और अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए मेरी बहन। और अब आते हैं हनीफ भाई की जानिब। हनीफ भाई, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अदल ये है कि जिसको 70% ज़रूरत है उसे दे दें, जिसे 30% है। लेकिन हमारे यहाँ वही वाली बात से आएंगे कि हम अदल करें तो करें कैसे, क्योंकि हमें इस चीज़ का नहीं पता होता कि किसको कितनी ज़रूरत है। अगर हम एक छोटी सी राशन की मिसाल लेते हैं तो लोग लाइन लगाए हुए होते हैं, ये बोल रहे होते हैं हमारे घर में खाने को नहीं है, और उनके घर में 10-10 राशन होते हैं। या किसी भी मामलात में हम किस तरह इस बात का फैसला कर लें कि यार इसको उतनी ज़रूरत है, इसको नहीं है, जिसको हम जानते ना हो। देखें शहरी भाई, बहुत अच्छा सवाल है, जवाब बड़ा मुश्किल है। जवाब इसलिए मुश्किल है कि ये भी कहा गया है कि आप ये भी ना सोचें कि यार इसको कितनी ज़रूरत है। आपके पास भी तो बहुत सारी चीज़ें बिला ज़रूरत हैं, अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। लेकिन इसमें एक जो, क्योंकि टॉपिक है हमारा अदल और इंसाफ, तो हमें उसमें अदल और इंसाफ दोनों का तवाज़ुन भी तो रखना है ना, कि ऐसा ना हो कि हमारे पास अगर 3-4 चीज़ें हैं और वो एक ही आदमी ले गया तो वो तो बाकी तो भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें इंसाफ ये है कि उसको मिले, जैसा कि अभी मोहसिन भाई ने फरमाया। और अदल ये है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो, हिस्सा बकदरे जुस्सा, ठीक है ना। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो हिस्सा बकदरे जुस्सा होना चाहिए, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना मिलना चाहिए। उसके लिए तो देखें शहरी भाई, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से हम सब लोगों को एक हिस्स वदियत की जाती है, और वो सेंसिटिविटी होती है हमारे अंदर, वो सेंसेस होते हैं, वो बता देते हैं कि यार ये सच्चा है, झूठा है, ये ढकोसला है, ड्रामेबाजी कर रहा है, या ये ज़रूरतमंद है। लेकिन एक बात जो मैंने तजर्बा की, मैंने एक्सपीरियंस की, वो ये है कि जब आप सिद्क़े दिल से किसी की मदद करने के लिए तहिया कर लेंगे, बिल्कुल नियत कर लेंगे, तो खुदा की कसम आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इसमें से कौन सा आदमी सही है, कौन सा गलत है। अच्छा हनीफ भाई, बात हो रही है बाकी अल्लाह जाने। बिल्कुल, बात हो रही है अदल इंसाफ के हवाले से। बहुत से मुकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं जायदाद की, ठीक है। अब किसी बहन भाइयों में ये होता है कि वालिद का कोई पुश्तैनी मकान होता है, अब एक भाई जो है तरक्की करके बहुत अमीर हो जाता है, एक जो है बेचारा इतनी नहीं हैसियत होती, लेकिन जब घर बिकने की बारी आती है तो कहते हैं जी बराबर बराबर का हिस्सा। उधर भी ऐसी बहुत सी सूरत हाल हमारे सामने आती है। हम आपस में एक दूसरे के साथ अदल इंसाफ नहीं करते, इनफैक्ट बहन भाइयों में नहीं होता। देखिए ये असल में इंसान की फितरत में, इंसान क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है, बहुत सारी हिस्सों का, बहुत सारी खूबियों का, खराबियों का। अच्छा, बशरी खराबियाँ सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और पैगम्बरान दीन में और जो बुजुर्गान दीन हैं उनके अलावा मैं समझता हूँ कि हर एक में मौजूद है। बिल्कुल, वो मुझ में भी मौजूद है, बेहद होंगी, आपसे ज़्यादा होंगी, हर एक में मौजूद हैं वो। बिल्कुल। लेकिन उसमें अदल और इंसाफ को देखिए, सबसे पहले कुरान पाक जो है और हमारा दीन जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हर मौजू पे हमें गाइडलाइन दी गई है, विरासत के मौजू पे गाइडलाइन दी गई है। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, उसमें होता क्या है, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो क्या करते हैं कि पूरी आयत जो है, उसकी पूरी जो लाइन है, जो तर्जुमा है, उसमें से अपना जो मतलब का हिस्सा होता है, बिल्कुल मसलन भाई ऐसे ही होता है ना, कल हम इसी पे बात कर रहे थे, मतलब का हिस्सा जो होता है वो अक्स कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही क्या करते हैं कि हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार जायदाद में अगर इस तरह है, ऐसा ऐसा है, नहीं वो तो यूं होगा, और इस हद तक भी गुजर जाते हैं और गिर जाते हैं कि हम शरीयत की पूरी तरह पाबंदी भी नहीं करते। बिल्कुल, हम फिर वकील पे छोड़ देते हैं। तो वकील साहब भी ज़ाहिर है हमारी तरह इंसान है, वो भी देखते हैं क्या है, वो बता ज़रूर देते हैं। जो अच्छे वकला होते हैं, हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल। जो अच्छे वकला होते हैं, प्रोफेशनल, वो बोलते हैं भाई देखिए ऐसा ऐसा है, बाकी आपका ईमान है। तो मेरा हिसाब से, और एक बात और है, आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे, शहरी भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ ज्यादती करूँगा, बड़ी जल्दी रैपिडली अल्लाह ताला दिखा देते हैं, दुनिया में भी दिखाते हैं, आखिरत में तो उसका हिसाब किताब मौजूद है, दुनिया में भी एक उसका ट्रेलर दिखाया जाता है कि समझ जाइए। अच्छा हनी भाई, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए, कहते हैं यतीमों को तो सर पे हाथ फेरना सवाब है, उन तक की जो जायदादें हैं या उनका जो एक्चुअल हिस्सा बनता है वो खा जाते हैं लोग, मतलब खौफ खुदा ही खत्म हो गया, फिर कह रहे होते हैं जी हमें अदल इंसाफ नहीं मिला। और मैं इस लेवल पे बात नहीं कर रही, कोई बड़े लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे भी अगर हम बात करें, गरीब तबके में बात करें, तो वहां भी ये होता है, और फिर उम्मीद करते हैं कि जी हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा।
بہت بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ بہت زیادتی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ناانصافیاں کی جاتی ہیں، گھر میں ناانصافیاں، جائیداد کی بات کر رہے ہیں آپ، چلے بہت بڑی جائیداد سے تو لفظ لگتا ہے بہت بڑی ساری چیزیں، ایک چھوٹا مکان بھی ہوگا، ایک دکان جائیداد تو وہ بھی ہوئی ہاں، بہرحال، ٹھیک ہے نا، اس پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس پہ بھی لڑائیاں، اور یتیموں تک کا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ، کیونکہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، اللہ معاف کرے، لوگ کھا جاتے ہیں، اور جیسے کہ انیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن دنیا میں ایسی بہت ساری ایگزامپلز آتی ہیں، کیونکہ جتنا بھی آپ پیسہ جمع کرتے ہیں وہ نہ تو آپ اس طرح کھا سکتے ہیں نہ اپنی قبر میں لے جاتے ہیں، تو عدل و انصاف جو ہے بالکل کریں. لیکن وہ لوگ اس لیے وہ لوگ اس لیے نہیں باز آتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر قفل لگا دیا ہوتا ہے، مہر لگا دی، تالے ڈال دیے ہوتے ہیں، عقل پہ پردے ڈال دیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالکل وہ توفیق دے کہ ہم چیزوں پہ پورا اتریں. بے شک. محسن بھائی، عدل کرتے وقت جیسے کسی بھی شخص کے پاس پاور ہے، ابھی میں کسی بڑے اس پہ بات نہیں کر رہا، کسی بھی لیول پہ پاور ہے، تو اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آیا وہ ہم تھانے کی سطح پہ کہہ لیں، آیا ہم دوسری سطحوں پہ کہہ لیں، عدل کس طرح کرنا چاہیے اور کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے اللہ کی جو قرآن پاک کی جو میں نے آیت بیان فرمائی ہے، اسی کے حوالے سے بات سورہ حجرات کے اللہ فرما رہا ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑیں تو تمہارا کام یہ کہ مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں کوئی بات کریں، چاہے وہ جائیداد کا مسئلہ ہو، چاہے آپس میں کوئی مسئلہ ہو، اگر وہ لڑیں تو تم ان کی صلح کرا دو. لیکن اگر دوسرا زیادتی کر رہا ہے کسی دوسرے والے گروہ پر تو تم اس کا ساتھ مت دینا جو زیادتی کر رہا ہے، بلکہ اس کا ساتھ دینا جو مظلوم ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور اس کا ساتھ کس طرح کے دینا، اگر لڑنا پڑے تو لڑنا، اور اگر لڑنا نہ پڑے تو تم اس کا ساتھ ہر طریقے سے اس کا ساتھ دینا. اب ایک اور بات آپ نے جو بات کی نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدل کرنا چاہے تو اسے کیا خیال کرنا چاہیے. بالکل دیکھیں، عادل کا کام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و شریعت اس کے سامنے رکھ دی ہے، اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدل و انصاف کا فیصلہ کرے. کس طریقے سے؟ میں مثال دیتا ہوں اپنے آقا عمر رضی اللہ عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کتنے بڑا عادل اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس کیا مثال ملتی ہے جسے صحابہ کرام کے اندر. آپ کی شان یہ تھی کہ آپ نے ایک شخص کو مصر کا گورنر لگایا، اور مصر کا جب گورنر لگایا تو اس کے بیٹے نے سنا کہ میرا باپ جو ہے وہ مصر کا گورنر ہو گیا، تو وہ بھائی بڑا کہتے نا آپ کہ بھائی میرا باپ گورنر ہے. تو ایک بیچارہ مزدور جا رہا تھا، اس کو پکڑا، اس نے مارنا شروع کر دیا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، تم نے میرا ادب نہیں کیا، میں گورنر کا بیٹا ہوں. اس نے کہا اچھا. وہ پھر عمر فاروق عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. فرمایا کہ باپ کو بھی لیا جو گورنر اور بیٹے کو بھی لیا. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ایک کوڑا پکڑو اور اس بیٹے کو مارو. جب مارا فرمایا اب مار لیا، ہو گیا تمہارا جتنا آپ نے حد مقرر کی. فرمایا اب 2-4 کوڑے اس کے باپ کو مارو جو گورنر تھا. فرمایا کیوں؟ تاکہ یہ جو اکڑ ہے نا اس بیٹے کی کہ میرا باپ گورنر تو میں کچھ بھی کروں گا، اور باپ کو ہی پتا ہو کہ ایسی تعلیم دے کہ تو گورنر ہے، تو ان کا حاکم نہیں، تو ان کا غلام بن کے آیا ہے. بالکل. کیونکہ یاد رکھ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے؟ وہ فرماتے ہیں ظالم حاکم، یاد رکھیے گا، ظالم حاکم جو عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، اور رسول فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. سوچیں، رب اللہ، حقوق اللہ جو ہے اللہ کی نماز، وہ اس کی قبول نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ عدل انصاف نہیں کر رہا. تو معلوم یہ چلا کہ عدل انصاف کرنے والے کو یہ نہیں دیکھنا کہ رشتہ دار ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کیا معاملہ ہے. شریعت اور قانون کو لے کر غریب کا مسئلہ ہے تو غریب کا مسئلہ حل کریں، امیر کا مسئلہ ہے تو امیر کا مسئلہ حل کریں. کسی طرح سائیڈ نہیں لینی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے معاملہ، تفریق نہیں ہونی. یہ جو ابھی حنیف بھائی مفتی صاحب نے بات کری، تو ہمارے ہاں تو گورنر کا بیٹا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا تو گورنر کا بیٹا ہے، ایک محاورتن کا ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اثر رسوخ والا بندہ کسی جگہ جاتا ہے، تھانے جاتا ہے، کہیں بھی اپنا کام کرانے جاتا ہے، تو اس کے لیے تو کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے تمیز سے بھی پیش آتے ہیں. لیکن اگر ایک غریب آدمی جاتا ہے تو یہ تو ایک نیچرل ٹروتھ ہے کہ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی باہر جا کے بیٹھ جاؤ. تھانے کے لیول پہ ہی دیکھ لیں تو ہمارے ہاں تو پھر ہم ہی ایک دوسرے سے عدل و انصاف نہیں کر رہے، اور ہمارے ہاں جو عدل و انصاف دینے والے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے لوگوں کے ساتھ. دیکھیے ابھی جو محسن بھائی نے جو ایک ابھی واقعہ سنایا، اور یہ اتنا اچھا، اس کے اگر ہم پس منظر میں جائیں گے نا تو ہر بات واضح ہو جائے گی. آپ کے سوال کا پورا جواب اس میں موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کہا جائے تم کیا گورنر کے بیٹے ہو. ہاں یہ تو ہم لوگ پہلے کہہ دیا کہ گورنر کے بڑے پاورز ہوتے، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن بڑے پاورز ہوتے تھے اور ابھی بھی ہیں. تو جب معاشرے میں سے عدل و انصاف اڑ جائے، لوگوں کا اس بات پہ ایمان ختم ہو جائے،
اور وہ ڈر جائیں, انسیکیور ہو جائیں کہ یار ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ہی نہیں. جیسا آپ نے کہا کہ بھائی اگر تھانے میں کوئی ایک امیر آدمی جاتا ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کی جاتی ہے, چائے بھی پوچھی جاتی ہے, اور دروازے تک چھوڑ کر بھی آتے ہیں جاتے وقت. اور غریب کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کے بچے نہیں پہچانتے ابا ہیں ہمارے, بالکل, تو وہ تو یہ حشر کر دیتے ہیں غریب. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت سے تھانے ایسے بھی ہیں جن میں عدل و انصاف ہوتا ہے. میں کیونکہ ایک پلیٹ فارم سے بیٹھ کے غلط چیز نہ پھیلاؤں, لیکن موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں ایک الگ ہی رسپیکٹ دی جاتی ہے, ان کے کہنے پہ بندہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے. بہت سی جگہوں پہ عدل و انصاف بھی ہو رہا ہے, ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. تو جب بھی آپ کو کسی عہدے پہ بٹھایا جائے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں. اس نشست کا مقصد یہی ہے. یہاں وقت تو ایک بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. باران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صوبیہ, آپ کے سینڈوچز تیار ہو گئے؟ جی, بس اس کو ہم گرل کریں گے اور کٹ کریں گے. گرل کریں گے اور کٹ کریں گے, اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. اچھا یہ بتائیں ڈرنک کیا بنا رہی ہیں آج؟ اچھا, آج ہم بنا رہے ہیں نیوٹیلا لسی. نیوٹیلا لسی, ہم نے پراٹھا تو کہا تھا, یہ لسی بھی آ گئی ہے. اچھا اس کی کیا کس طرح بنتی ہے یہ؟ اس کے لیے ہم 1 کپ ملک لیں گے, 1 کپ یوگرٹ لیں گے, ہاف کپ آف آل پر کریم لیں گے, اور 5 to 6 ٹیبل اسپون آف نیوٹریلا لیں گے. اور شوگر آپ اپنے حساب سے رکھیے گا اس میں, کیونکہ نیوٹریلا آلریڈی میٹھا ہوتا ہے, تو میں زیادہ میٹھا پریفر نہیں کرتی, بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کریونگ ہوتی ہے ان کو سویٹ کی, تو وہ زیادہ ایڈ کرتے ہیں. تو اس میں شوگر کی کوانٹٹی میں نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے شوگر لیول کے حساب سے, شوگر آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا حسب ذائقہ ڈالیے گا. حسب ذائقہ ڈالیے گا. اور اس کا ٹیسٹ جو ہوگا اس میں ہمیں دہی بھی فیل ہوگی؟ دہی نہیں فیل نہیں ہوگی, بٹ نیوٹریلا کے ساتھ جو کمبینیشن بڑا اچھا آئے گا, اس کا بڑا اچھا آئے گا. جی, اور اس وقت یہاں پر ٹینگ بھی موجود ہے, اور ٹینگ میں روزانہ اس وجہ سے پیتا ہوں کیونکہ ٹینگ جو ہے وہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے سب سے بیسٹ سورس ہے, کیونکہ اس میں ویٹامن سی ہے, اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں سب کو ویٹامن سی کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ ویٹامن سی کا استعمال کریں, تو آپ اس کو پی کے ویسے ریفریش بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر ساتھ میں جو ہے آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس کا بالکل استعمال کریں. اپنی نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہیں عامر محبوبی. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. کیوں تجھے گھش میں دے شعر رسوائی ہے, کیوں تجھے غم کے مارا غم کے مارو میرے آقا کو ذرا یاد کرو غم کے مارو میرے آقا کو ذرا یاد کرو تو اس
مسیحا گئے ان کا تو اس میں گرا میں یہ مسیحا گئے اور چھوڑ دے بہت خوب عامر بھائی، بہت خوب. بڑی خوبصورت آواز ہے اور اللہ نے آپ کو بڑا خوشگلو بنایا ہے، خوش الحان ہے، اور فرمایا یہ گیا ہے کہ اللہ کا ذکر خوش الحانی سے کیا جائے بے شک تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں. بے شک بہت خوب. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اس وقت سیٹ پہ جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کی عمر 15 سال ہے، اور مجھے جو خوشی ہے وہ اس بات کی ہے کہ جب ابھی کرونا وائرس کی ہمارے سامنے صورتحال آئی تو ظاہر ہے پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک بڑا جو ہے ہم نے دیکھا کہ افراتفری کا ماحول تھا. اس میں جو ہماری نوجوان نسل تھی اس نے بڑا بڑھ چڑھ کے کام کیا. لیکن جو مجھے خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بچے بھی ایسے تھے جنہوں نے اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے، گویا کہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اس میں بھی جو ہے اپنا حصہ ڈالا. تو جو آج میرے ساتھ مہمان ہیں ان کا نام ہے خواجہ حمزہ، اور مجھے جو خوشی ہوئی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے طور پر، ظاہر جتنا ان کا وہ تھا، اپنے طور پر انہوں نے راشن کی تقسیم کی. باقی میں ان سے جانوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حمزہ آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت؟ ٹھیک الحمدللہ. آپ بتائیں شہید بھائی. حمزہ میں نے بالکل صحیح بتایا، آپ کی عمر 15 سال ہے. جی بالکل. 15 سال کے لگتے نہیں آپ؟ اس سے چھوٹے لگتے ہیں بڑے لگتے؟ چھوٹے لگتے. چھوٹے لگتے. ہاں. اچھا حمزہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود جا رہے تھے راشن دینے رات کو، یہ تھوڑا بتائیں کہ کس طرح شوق ہوا اور کیوں پھر آپ نے جا کے خود جو ہے وہ راشن کی تقسیم کی؟ جی بالکل، میں جاتا تھا راشن دینے رات کو، اپنے امی ابو کے ساتھ جاتا تھا. مگر شوق ایسے ہوا مجھے کہ میں جب ایسے سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ کیا نام ہے، کیا ہو رہا ہے، ہلچل مچی ہوئی تھی اس وائرس کی وجہ سے. میں دیکھ رہا تھا بیچارے غریب لوگوں بہت مجبور تھے. ایون میرے گیٹ کے باہر آ کر بھی دستک کبھی ہوئی نہیں ہے، دستک ہوتی تھی غریب لوگوں کی مگر بہت زیادہ حد سے زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں بہت ڈپریسڈ ہوا تھا، ڈپریشن سے بھر گیا تھا. پھر میں نے اپنے فادر سے ڈسکس کیا ماشاءاللہ کہ ابو میں راشن تقسیم کرنا چاہتا ہوں. میرا ابو میرے ساتھ ایز اے فرینڈ، انہوں نے مجھے یہ کہا، میرا ابو میرے ساتھ بہت فرینڈلی ہے. تو میرے ابو نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم اسے آگے بڑھاؤ. تو پھر میرے ابو نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے اپنے پیسے دیے. میں نے اپنے دادا دادی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے پیسے دیے، پیسے دیے. اور پھر میں نے راشن کے بیگ اپنے ابو سے بنوائے. میرے ابو نے مجھے انتظام کروائے سارے راشن کے بیگ. اور پھر میں رات کو جاتا تھا ڈرائیور کے ساتھ، اپنے امی کے ساتھ، اپنے ابو کے پاس ساتھ جاتا تھا. جب میرا ابو کے پاس ٹائم ہوتا تھا تو میں اپنے ابو کے ساتھ جاتا تھا، جب میرے پاس امی کے پاس ٹائم ہوتا تھا تو میں اپنی امی کے ساتھ جاتا تھا. ماشاءاللہ. دونوں کے ساتھ جاتا تھا. اچھا تو یہ شوق جو سوشل یار میں ایک منٹ شاباش تو دے دوں، قریب آؤ ذرا، قریب آؤ. شاباش شاباش، زبردست، بہت اچھا. یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جیسے لوگ راشن کی تقسیم کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے شوق ہوا جی بالکل کہ مجھے بھی کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ شوق نہیں، یہ خیال آ گیا تھا بیٹھے بیٹھے. اچھا. اور اچھے خیال صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تو میں نے بولا میں کیوں نہیں ایسی چیز کروں جس سے غریب لوگ مجھے دعا دیں، جس سے وہ لوگ خوش ہیں، ان کا گھر چلے
اور ایک بڑی اچھی میں بات اس وجہ سے کہوں گا کہ یہ جو بچے ہیں، میں نے کیوں آپ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بڑے نوجوانوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، علی بھائی نے بھی کیا، سب اپنے اپنے طور پہ کر رہے تھے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو ایک کم عمر بچے کے ذہن میں ابھی سے اس بات کا آنا، اور پھر اس میں فیملی کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے کہ فیملی جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے ٹائم، کیونکہ آج کل تو ٹائم دینا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جی اصل میں شہری ابھی جو ہم بات کر رہے تھے شروع میں آپ نے جو بڑا اچھا ایک سوال کیا تھا، اور پھر میں نے بتایا تھا کہ نیکی کو بتانا چاہیے تاکہ ترغیب ملے. بالکل. اب اس بچے کی عمر دیکھیں، ابھی یہ 15 سال کا ہے، یہ اتنا سمجھتا نہیں دنیا کو، لیکن اس کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، ہم تو سب کچھ کھا رہے ہیں. آپ کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ ہم تو جی سب کچھ بالکل، کھا رہے ہمیں ہیں، تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے، ہمیں ایک وقت کی روٹی نہ ملے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. امی کھانا نہیں ملا، کھانے نہیں ملا، وہ تو بیچارے یار دوبارہ شاباش شاباش، تم اچھے بچے ہو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ سب بچوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. بالکل پیسے جمع کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی نہیں کوئی نہیں مسئلہ ہے. جیسے میری فیملی میرے لیے بہت سپورٹیو ہے، مطلب اگر آپ کی فیملی سپورٹ آپ کو کرے نا تو پھر یو آر مطلب آپ ہر کام کر سکتے ہو. آپ کی فیملی کا سپورٹ ہونا چاہیے. میرے ابو نے مجھے دیے، میری امی نے دیے، مطلب پیسے لینے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی. میرے فرینڈس نے مجھے دیے، میں نے اپنے دادا دادی سے مانگے، اپنے تائے تائے سے مانگے، مگر فرسٹ آف آل میرے پیرنٹس نے مجھے زیادہ مدد کی. اس میں ایک بات عرض کروں گا. دیکھیں میں نے پہلے بھی شریف بھائی ایک بات کی تھی کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام، جی سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ والدہ فخر سے والدہ کے سامنے بیٹھ گئی کہ امی جان زندگی کا اتنا عرصہ گزر چکا لیکن میری تہجد قضا نہیں ہوئی، کتنا بڑا کمال ہے. تو آپ نے کمال تمہارا تھوڑی، کمال تو میرا ہے. فرمایا کمال میرا یوں ہے کہ جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو وضو کرتی تھی، وضو کر کے پھر تجھے دودھ پلاتی تھی. میں نماز پڑھنے بیٹھتی تھی، پہلے تجھے نماز کی تلقین کرتی تھی. تو اصل بات وہی ہے تربیت. یہ جو بچہ ہے نا، اس کے پیچھے جو ہاتھ اس کے والدین کا ہاتھ ہے، چاہے ماں ہو یا باپ، ان کی تربیت اور ان کا کمال یہ ہے کہ ان میں جو جذبہ ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی جذبہ، چاہے آپ جنرس کہہ لیں یا یہ حص کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت میں اس کے اندر بھی یہ ڈالی ہے. دیکھیں اس وقت ایک بات ہو رہی تھی، ماحول سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اس بچے کے سامنے ظلم کی بات کی جائے اور اس کی ترویج کی جائے، اس کی کیا ترغیب دی جائے، اس بچے کی سوچ بھی ظالم ہو جائے گی. گھر سے اچھی سوچ ملتی ہے. جیسے ابھی عدل و انصاف کی بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی، تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی عدل و انصاف ہو سکتا ہے، دور دورہ اس کا ہو سکتا ہے. وہ جو اس کو جن لوگوں نے وہ حصہ سنا ہے بریک سے پہلے، وہ جو گورنر کو اس کے بیٹے کو کوڑے مارے گئے، بیٹے نے ظلم کیا تھا نا، اس سے ایک میسج یہ گیا کہ بھائی کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے، بے شک انصاف سب سے بڑھ کر ہے. آپ اپنے معاشرے کی تربیت جو ہے ایک اچھے ماحول سے اور مثالوں سے کرتے ہیں، عملی مثالوں سے. بالکل جی، معاشرے میں اس وقت میں بہت ضرورت ہے عدل و انصاف کی بھی، اور ابھی حمزہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اور بھی بات کریں گے. مفتی صاحب جیسے کہ حنیف بھائی نے بھی کہا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، آپ سے بھی ڈھکا چھپا نہیں، ہم میں سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس میں اس وقت آپ کتنی ضرورت سمجھ رہے ہیں عدل و انصاف کی، اور کہاں کہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کمی ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات شریف بھائی، میں پھر بات کہوں گا، میرے آقا عمر رضی اللہ عنہ تو فرما رہے تھے کہ بھائی کوڑے مارو اس گورنر کو بھی، لیکن اس غریب کا حال یہ تھا اس نے اپنے غریب ہوتے ہوئے بھی محبت اظہار کی خاطر اس کو مارا نہیں تھا. سبحان یہ اللہ. کمال دیکھیں. اب میں پھر آپ سے ایک بات کہوں، دیکھیں شروعات ہمیں اپنی ذات سے کرنی چاہیے، چاہے ہم حاکم وقت ہوں یا ہم رعیہ ہوں، یعنی کہ ہم ایک عام انسان ہوں. پھر میں حضرت عمر فاروق عنہ کے پاس آؤں گا کہ پھر آپ ان کو دیکھیں کہ عدل و انصاف کی آپ بات کرتے ہیں. دریا نیل کا نام سنا ہوگا آپ نے، بالکل. دریا نیل کا یہ حال تھا جب میرے آقا عمر فاروق جب بیٹھے نا مسند خلافت پر، تو دریا نیل کا یہ حال تھا کہ مصر میں وہ جو دریا بہتا تھا نا تو وہ سوکھ جاتا تھا. تو وہاں ایک کنواری لڑکی پیش کی جاتی تھی، کس لیے کہ اس کی بھیٹ جسے آپ نعوذ باللہ کہتے ہیں دیں، تو پھر دریا بہتا تھا. تو حضرت عمر فاروق عنہ کو یہ پتہ لگا، آپ نے خط لکھا دریا نیل کے نام، اے دریا نیل اگر تو، میں مختصر کر رہا ہوں، اگر تو اللہ کے نام سے بہتی ہے تو بہتی رہے، لیکن اگر تو غیر اللہ کے نام سے اگر تو بہتی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. وہ دریا نیل جو خشک ہو چکا تھا، جب عمر فاروق نے خط ڈالا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج تک دریا نیل خشک نہیں ہوا. معلوم کیا چلے ہمارے حاکم ہوں یا ہم خود ہوں. آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، پھر میں بھی بات کروں گا، مسئلہ یہ کہ آپ بات کریں ہم نے اتنا راشن بانٹ دیا، ہم نے اتنا راشن بانٹ دیا، ہم خود نکل کے دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے جو حاکم وقت ہے. عمر فاروق عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے. حال یہ تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گھر سے گزرے تو بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے دستک دی، چہرے ڈھانپا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت نکلی، ہنڈیا تو آواز آ رہی ہے کہ پک رہا ہے کچھ، لیکن بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا
یہ بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اور ہر دن میں کیا کرتی ہوں کہ رات کو جب انہیں بھوک تیز لگتی ہے تو میں خالی ہنڈے میں پتھر ڈال دیتی ہوں اور کہتے ہیں بس یہ بننے والا ہے بننے والا ہے۔ اب آخری دن ہے اور میرے بچے اب بہت بلک رہے ہیں۔ عمر فاروق کے دور میں ایسا ہو، آپ خود گئے بیت المال سے وہ گندم لیا، آپ نے خود روٹی بنا کر ان بچوں کو کھلایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب حاکم ایسا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہوتی ہے۔ آج بھی بھائی تم حاکم ہو، اللہ تمہیں حکومت دے رہا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں بھڑ رہے ہیں، اور عدل انصاف کہاں ہوگا جب ہم ایک دوسرے پہ تانا زنی کریں گے تو عدل انصاف کہاں جائے گا؟ ساری بات یہ۔ بالکل ہنی بھائی، ابھی جو بات نکلی کہ حضرت عمر فاروق کے دور کے حوالے سے ایک مثال آتی ہے ہمارے سامنے، اور ایک ہم اپنے آج کے دور میں آتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت میں ایسی بری کنڈیشن ہے کہ کسی کو نہیں پتا کب وائرس لگ جائے، ہم سب کو گھروں میں بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ سپر پاور میں ہی ہوں، کوئی نہیں ہے۔ بے شک ہمارے ہاں ابھی بھی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جن کو کہا گیا کہ آپ راشن دیں، میں حکومتی سطح پہ بات کر رہا ہوں، وہاں پر لوگوں کا بتانا ہے کہ جی اپنے ڈرائیوروں کو 10-10 دے دیے یا اپنے جاننے والوں کو دے دیے یا راشن بڑھ گئے، سننے میں آ رہا ہے اتنا کروڑ کا راشن بڑھ گیا، اتنا ارب کا بڑھ گیا، دکھا نہیں، اس وقت بھی نہیں سدھر رہے، تو عدل و انصاف جب خود نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا عوام سے امید رکھیں؟ سر دیکھیں، ابھی محسن صاحب نے جو واقعہ بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، اور بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ ماحول بنتا ہے، میسج جاتا ہے، جب جو میسج جائے گا وہ ماحول بنے گا، اور حکمرانوں کی طرف سے جو میسج جاتا ہے نا، ماحول اسی کا بنتا ہے۔ آپ اچھا میسج دینا شروع کریں گے، اچھا ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، آج ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، آج تو ہر آدمی کے ہاتھ میں اپنا ٹی وی سیٹ ہے، بالکل اور وہ اپنا اس کا چینل بھی ہے، بالکل وہ جو چاہے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج تو کوئی بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ اس زمانے میں جب صرف اخبار آیا کرتے تھے اور ایک اخبار 25 لوگ پڑھتے تھے، اور وہاں پہ ہیئر ڈریسر کی دکان پہ تو لائن لگی ہوتی تھی، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت بھی جو ماحول بنایا جاتا تھا وہ ماحول بننا شروع ہوتا تھا۔ تو خدا کو مانے، اس بات کو سمجھیے کہ آج تو ٹیلی ویژن اتنا ترقی کر چکا ہے، سوشل میڈیا اتنا ترقی کر چکا ہے، ایک بات جو آپ پھیلانا شروع کریں گے اس بات میں وزن ہوگا تو اچھی بات ہوگی تو اچھا ہوگا، بری بات ہوگی تو پھر وہ برا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بالکل یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ، کیونکہ ہم جب پروگرام کرتے ہیں اور ہم کسی ایسے بندے کو پکڑتے ہیں کہ امیر ہو یا غریب، غلط کام کسی کو نہ کرنا چاہیے، لیکن وہ ہمیں ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ جی جاؤ ان کو پکڑو، ان سیاستدانوں کو پکڑو جو کروڑوں کرپشن کر رہے ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو لیسن ہم دے رہے ہیں، جو ہم سبق پھیلا رہے ہیں، تو پھر جیسی کہتے ہیں نا رعایا ویسے حکمران، تو پھر یہ ایک بڑا اہم چیز ہے، اور اس کے اوپر بالکل ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد